ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق صاحب، انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شوکت علی چدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر چیمبر آف ایگریکلچر ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طارق کبیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اسکینڈل میں یہ جو 4 نام سامنے آئے ہیں، کس حد تک یہ تمام تر ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے، اور کیا اور بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا صرف یہی 4 لوگ ہیں جن کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 لوگوں پر سارا ملبہ ڈال کے اور اصل ذمہ داران کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی تو اس وقت جب بتایا جا رہا تھا تو نگران وزیر اعظم صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور کئی افسران کو بھی بلایا گیا تھا، اور پھر اس میں وہ لوگ جنہوں نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے، جو پرائیویٹ ہو گئے، جنہوں نے اسٹاک کر کے رکھ لی ہے، اور جو ایسے مگرمچھ ہیں کہ جن کے نام ہر اسکینڈل جب سامنے آتا ہے اس میں ان کے نام آتے ہیں، وہ اس دفعہ بھی شامل تھے، لیکن انہیں ایک دفعہ پھر بڑی آسانی سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا گیا، اور محکمے کے جو 4 افسران تھے ان پہ ملبہ ڈال کے تحقیقات مکمل ہونے کا ہمیں تاثر دے دیا گیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے 4 لوگ ذمہ داران تھے۔ ان کے خلاف وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ سفارش کر دی ہے جو تجاویز ہیں ان پہ عمل کرنے کی، لیکن کوئی یہ نہ بتانے کو تیار ہے نہ پوچھنے کو تیار ہے کہ جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے، جو کسانوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ اور طارق کبیر صاحب، 4 افسران کو معطل کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو بچایا جا رہا ہے، کیونکہ نگران دور حکومت میں گندم امپورٹ کی گئی، تو کیا وہ سیاسی شخصیات ہیں جن کو بچا لیا گیا ہے، ان کا نام سامنے نہیں آ سکا؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے وہ بیوروکریٹس بھی ہیں اور جو ہے وہ کچھ سیاستدانوں کے بھی نام ہیں، جن میں سے 6 نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اور جو ہے وہ مطلب واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے وہ اس میں شامل تھے، اور یہ جب اس کی منظوری دی گئی تھی گندم درآمد کرنے کی، لیکن جو ہے وہ انہیں بالکل ہٹا دیا گیا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کمیٹی نے بلایا ہے تحقیقات کے لیے تو اس میں ان لوگوں کو شامل بھی نہیں کیا گیا۔ اس میں سنو ٹی وی نے کچھ ناموں کے حوالے سے رپورٹس بھی چلائی تھیں کہ یہ نام جو ہے ان کے عین موقع پر تبادلے کر دیے گئے اور انہیں جو ہے وہ تحقیقات میں شامل ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح کرتی ہیں کہ تحقیقات کو ہی ہم جو ہے وہ شفاف قرار نہیں دے سکتے۔ طارق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اس معاملے کے 2 ممکنہ پہلو ہیں بحیثیت مجموعی، چونکہ ہماری یادداشت کمزور ہے، شارٹ ٹرم ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم شاید یہ بھول جائیں گے معاملہ، جب تک یہ میڈیا میں چل رہا ہے تب تک اس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا اس کو بھی فائلوں کی نظر کیا جا سکتا ہے، سرد خانے کی نظر کیا جا سکتا ہے، یا اگر کارروائی ہوگی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پردہ نشین ہیں ان کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کارروائی، اس کے طریقہ کار اور جن لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اسے دیکھتے ہوئے بالکل واضح طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان پردہ نشینوں کو چھپانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ شوکت صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ لوگ یہ جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کچھ عرصے بعد بحال ہو جائیں گے۔ جو احمد محمود صاحب تھے، وہ جب ایگریکلچر منسٹر تھے اس کے بعد نندی پور پروجیکٹ میں ان کا نام آیا، پھر جب کمشنر تھے تو ان کا جو رنگ روڈ اسکینڈل تھا اس میں نام آیا، پھر وہ ابھی یہاں پر آئے تو یہ اسکینڈل بن گیا۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ایک اسکینڈل بنا، گندم آپ کے پاس اضافی ہو گئی، درآمد کر لی گئی، تو یہ صرف یہ ذمہ داران نہیں ہے، وہ حکومت بھی ذمہ دار ہے جس حکومت سے یہ مینج نہیں ہو سکا۔ یعنی کسانوں کی گندم خرید کر اپنے پاس اسٹاک کرنے کی کیا حکومت کے پاس اہلیت نہیں ہے؟ اس جو ابھی کرائسس پیدا ہوا، کسانوں کو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا، آپ سے خود مینج نہیں ہو سکا، ڈنڈے آپ نے کسانوں پہ برسا دیے۔ اگر پرائیویٹ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اب 2500 میں گندم خریدی ہے جو وہ آگے جا کے 4000 کی بیچیں گے، تو جو ریٹ آپ مقرر کر رہے ہیں اس ریٹ پہ گندم آپ اٹھا کے اپنے پاس اسٹاک کیوں نہیں کر لیتے؟ اور پھر اس کے بعد آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، دیگر آپ کے پاس طریقہ کار ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے یوز میں بھی آ سکتا ہے۔ 1 ملین ٹن آپ کے پاس گندم آپ کی جو ضرورت ہے اس سے زائد ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی اپنی نااہلی کیا، یعنی یہ 4 افسران حکومت کی نااہلی کو چھپا سکیں گے؟ یہ 4 افسران جنہیں حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اور یہ سب کچھ جو میں اسے اگر سیدھا ڈرامہ کہوں گا، یہ کیا گیا، یہ ان کو بچانے کے لیے گیا، یعنی آپ انہیں بھی بچائیں، اپنی نااہلی بھی چھپائیں، اور آگے جو ہے وہ آپ یہ 4 افسران کر دیں کہ جی ان کی ساری گڑبڑ تھی اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اسکینڈل بھی بنا، ابھی جو حالات ہیں یہ بھی ہوئے، کسانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔
दुनिया में किस जगह पर होता है कि जहाँ पे ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि इनके खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई की जाए और तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल हों, लेकिन अब ये जो मामला सामने पड़ा है कि जी गंदम आ गई और वो भी ख़राब है और उसके बाद सरप्लस गंदम हो गई, वो भी किसान रुल रहे हैं, इस तमाम तर मामले का कोई हल भी निकाला गया इसमें? देखिए जी, इसका किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला गया। हमें यही हम बार बार की बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया गया है जो इस इशू पर बात कर रहे हैं, मीडिया को ये दिया गया है तहकीकाती कमेटी का, ये एक लॉलीपॉप है। उसमें 4 लोगों को सामने लाके उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई, किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला गया। अभी शौकत साहब भी यही जिक्र कर रहे थे, आप ये बताएं इन सारे इकदामात से क्या किसानों का नुकसान पूरा हो जाएगा? जो उनके साथ किया मतलब वो हो जाएगा, जो उनके अखराजात आए हैं, जो उन्होंने जो गंदम सामने की है, यानी हमें तो किसानों को शाबाश देनी चाहिए थी कि आपने जो हमारी जो करप्शन है उसके हदफ को आपने पूरा किया और हमने शाबाश उन्हें डंडों के तरीके से दी है। मतलब ये हमारी जो है वो अहलियत है हमारी हुकूमत की कि वो उन्होंने इस तरीके से टैकल किया है। तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ये तहकीकाती कमेटी के ज़रिए ये सारा मामला इन 4 लोगों पे डाल के इसे दबाने पे जोर दिया जा रहा है कि ताकि कल मैं और आप इस इशू को कबीर साहब, अब तो चूंकि किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, एक बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को है नुकसान उठाना पड़ा। अब हुकूमत इस नुकसान को किस तरह से कम कर सकती है? हुकूमत अब क्या ऐसे इकदाम कर सकती है कि किसानों का नुकसान कम हो? देखिए, सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए कि जो गंदम मार्केट में मौजूद है उसे किसानों से अपने नरखों पे खरीद के अपने पास स्टॉक करें, और फिर जैसे अभी के गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी वो भी गंदम खरीदने को तैयार, फिर ये देखें कि ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है और कितनी है, वहाँ पर जो है उन्हें सप्लाई करे। जो गंदम गवर्नमेंट के पास बच जाती है उसे अपने पास स्टॉक करके रखे, ताकि आइंदा जब आएगा, लास्ट में दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की गंदम आती है, लाजिम बात है वो पूरी दुनिया के लिए नहीं आती। तो आपने जब मैनेज करना होता है तो आप ये देखें कि आप उस गंदम अपने पास स्टॉक कर लें और फिर उसके साथ साथ जो है उसे मैनेज करते जाएं। लास्ट में जाके आप देखते हैं कि अच्छा जी ये हमारे पास बच गई है जो सरप्लस है उसे। चलें इस बारे में देखते हैं कि अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, जो ज़मींदार को, काश्तकार को नुकसान हुआ है उसका किस तरह से इजाला किया जाता है। बहुत शुक्रिया